اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں ہماری اس مسجد میں خواتین اسلام کے لیے بھی جمعہ کی نماز کا انتظام الحمدللہ رمضان کے پہلے جمعہ سے برابر جاری ہے۔ میں معذرت چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بات آئی تھی کہ جمعہ کے کچھ آداب اور جمعہ کی فضیلت وغیرہ کے تعلق سے کچھ باتیں عام بتانی چاہیے، کیونکہ آنے والی خواتین ان کے لیے مسجد میں آ کر جمعہ ادا کرنا بالکل ایک نیا عمل ہے۔ تو اس کے تعلق سے بس یہ کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں، آپ کو سنا دوں کہ جمعہ کا دن یہ بہت ہی مبارک دن ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے ہیں کہ اسی میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن قیامت بھی قائم ہونے والی، تو اس کو سید الایام کہا گیا ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کے باقی اور دنوں کا یہ سردار کہلاتا ہے۔ تو اس جمعہ کے دن کو ہمارے لیے بہت اہمیت کا دن بتایا گیا، اور اسی دن کو ہمارے لیے کچھ نصیحتیں بھی سننے حاصل کرنے کا دن ہم کو قرار دیا گیا کہ ظہر کی نماز کی جگہ جمعہ کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی، کہ جس میں ہم کچھ دیر خطبہ سنتے ہیں، وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، اور اس کی جگہ پر 2 رکعت جمعہ کی نماز ہمارے لیے متعین کی گئی۔ یہاں سب سے پہلے ایک بات یہ میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے یا بٹھائی گئی ہے کہ آپ جو جمعہ ادا کرتے ہیں پتہ نہیں کہ وہ جمعہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس لیے آپ کو جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی نیت سے 4 رکعت پڑھ لینا چاہیے بول کے کہا جاتا ہے، جو بالکل غلط بات ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں خطبہ اور اس کے ساتھ ملا کر 2 رکعت جو فرض کی گئی نماز بس یہ جو ادا کر دیا بندہ تو ہو گئی بات۔ اب یہ کیا اس کے اندر شک پیدا کرنا کہ وہ جمعہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس لیے آپ جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت فرض کی نیت سے پڑھ لو، ظہر کی نیت کے ساتھ، کتنی غلط بات ہے تو بہرحال اس طرح کے خیالات جو لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان سے بہتر سمجھے گا کہ ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ ان کو کیا بدلہ دے گا، اللہ بہتر جانے۔ تو یہ جمعہ کا دن، اس میں ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی کہ جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکے مسجد کو آ جانا چاہیے، جو جتنی جلدی آئے گا اتنا ہی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بتلاتے ہیں کہ جو آدمی جتنی پہلے آئے گا گویا وہ اونٹ کی قربانی دینے کا اجر پائے گا، اللہ کے لیے اونٹ کی قربانی گویا اس نے دی بلکہ، اور اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی، اس کے بعد آنے والا بکرے کی قربانی کا ثواب۔ تو اس طرح سے آپ جتنی دیر سے بندہ مسجد میں آئے گا جمعہ کے دن تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا، آپ نے یہ بتایا۔ اب جمعہ کے دن جب ہم جلد سے جلد مسجد آ جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ تو جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنی آپ سے نمازیں پڑھنا ممکن ہو 2 رکعت آپ پڑھتے چلے جائیے، کوئی حساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ ظہر سے پہلے کتنی رکعت سنت پڑھنی ہے، نفل پڑھنی ہے، کوئی حساب نہیں ہوتا، جتنا ممکن ہو سکے اتنا پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، مگر 2 رکعت پر سلام پھیر کر 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے۔ آپ چاہیں نماز پڑھیں یا پھر تلاوت کا کام کریں، یا سب سے اہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعہ کے دن جو خاص کام بتلایا آپ پر درود بھیجنے کا، اور سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، تو اس درود کو جتنا ہو سکے آپ پڑھنے کی کوشش کریں پورے جمعہ کے دن، بلکہ جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب ہو جاتا ہے وہیں سے جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو وہیں سے آدمی اہتمام کر سکتا ہے بالکل کیا ہے درود پڑھنے کا۔ تو جتنا ہو سکے نماز آپ پڑھ لیے کچھ، پھر اس کے بعد درود پڑھنے بیٹھ گئے، پھر اگر کلام پاک پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں، جتنا آپ سے ہو سکتا جتنی عبادتیں کر سکتے ہیں۔
تو یہ سب کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جو جتنی جلدی آئے گا اتنا زیادہ اجر و ثواب پائے گا. اور نماز کے تعلق سے کوئی اس کے اندر حد بندی نہیں ہے کہ اتنی رکعت پڑھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا، بلکہ نہیں، بلکہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں پڑھتا جاؤں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے ہی خطبہ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے آدمی بالکل متوجہ ہو جانا چاہیے. اب اس کے بعد جو آدمی پہلے سے مسجد میں ہے، نہ وہ اٹھ کر سنت پڑھے گا، نہ دعاؤں میں مصروف رہے گا، نہ درود پڑھے گا، نہ ذکر و اذکار میں، کچھ نہیں، بلکہ اس کا کام خطبہ سننا ہوگا. تو خطبہ سننا چاہیے. الا ہے کہ جو آدمی خطبے کے دوران مسجد میں آ رہا ہے، دیر سے آنے والے، لیٹ لطیف، ہمارے پاس تو بہت تعداد ان کی بڑی ہوتی ہے، تو ایسے جو آئیں گے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ہلکی سی 2 رکعت بیٹھنے سے پہلے مسجد میں جو نا اس کو ادا کر لیں. جی ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ایک آدمی آئے اور آ کر ایسے ہی سیدھے بیٹھنا چاہا انہوں نے، تو آپ نے کہا کہ بھئی تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تحیۃ المسجد؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے کہا کہ پہلے 2 رکعت ہلکی سی پڑھو اور پھر بیٹھو. خطبہ شروع ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب نماز بالکل بھی جائز نہیں، بول کے نہیں. اب میں جب دیر سے مسجد میں آیا ہوں تو ایسی صورت میں ہلکی سی، بس لمبی نہیں، 2 رکعت بول کے نا بالکل ذرا خطبہ ختم ہونے تک 2 رکعت میں پڑھو، ایسا نہیں ہونا. جتنی ممکن ہو سکے ہلکی سی ہلکی بالکل ذرا پڑھ کر فوراً بیٹھ جانا چاہیے. بغیر نماز پڑھے مسجد میں جب بھی آتے ہیں تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھنا یہ ہم کو جو ہے کہ سنت بتلائی گئی. تحیۃ المسجد یہ ایسے وقت میں بھی آپ مسجد میں جائیں اور بیٹھنا چاہیں جن اوقات میں نماز پڑھنا ایسے نفل نماز ممنوع قرار دیا گیا، جیسے فجر کی نماز کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نہیں پڑھی جاتی، اور عصر کی نماز ہو جانے کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نفل نہیں پڑھی جاتی. لیکن آپ جب ایسے وقت میں بھی کسی مسجد میں گئے اور وہاں آپ بیٹھ کر کچھ نہ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی درس وغیرہ ہو رہا ہے وہاں، اس وقت اگر جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھنے کی پوری اجازت ہے. تو تحیۃ المسجد ایک ایسی نماز کہ ہمارے لوگ ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے، خاص کر جب ہم دیکھتے ہیں بے تحاشا بڑے سے بڑے مجمع میں، یعنی کہ نکاح ہمارے اپنے پاس مسجدوں میں ہونا بالکل عام ہے، لیکن جانے والا کوئی بھی دنیا جہاں کی باتیں تو کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں، مگر مسجد میں آئے ہم، اللہ کا گھر ہے یہ، اس مسجد کو سلامی پیش کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم کو بیٹھنا ہے، کوئی اس کا جو ہے اہتمام نہیں کرتے ہیں. بہت کم آپ دیکھیں گے جو 2 رکعت نماز پڑھ کر آ کر مسجد میں با ادب ہو کر بیٹھتے ہیں کہ بھئی اب یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں دنیا جہاں کی باتوں کے لیے یہ جگہ نہیں ہے، ہم باہر جا کر کر لیں گے. ادب سے خاموشی کے ساتھ آ کر بیٹھنے والے بہت تھوڑے آپ کو ملیں گے. تو یہ تحیۃ المسجد کے تعلق سے تو ہم لوگ بہت ہی بے پرواہ ہوتے ہیں. تو بہرحال جمعہ کے خطبے کے وقت بھی اگر کوئی آدمی دیر سے آیا تو خطبہ چل رہا بھی ہو تو ہلکی سی 2 رکعت پڑھ کر اس کو بیٹھ جانا چاہیے، مزید اور کچھ نہیں پڑھنا ہے. تو یہ جمعہ سے پہلے کی جو نا باتیں ہوتی ہیں. اب جمعہ کی نماز کے بعد آدمی 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت، 4 رکعت بھی 2 رکعت ہی کے حساب سے پڑھنا ہے. کوئی بھی نفل نماز جیسے ہم ظہر کی پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، 4 رکعت تشہد، بیچ میں ایک تشہد کر کے ایک سلام کے ساتھ، ویسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نفل نماز 4 رکعت ایک ساتھ مسلسل پڑھنا جو ہے ثابت نہیں ہے. جو بھی سنتیں نوافل یہ سب ہیں، سب 2 رکعت 2 رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں. تو ایسے ہی ہم کو پڑھنا ہے. تو جمعہ کے بعد بھی آدمی کے لیے کوئی طے نہیں ہے کہ اتنا ہی پڑھے بول کے، چاہے وہ 2 رکعت پڑھ کے نکل جائے، 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، اس کی اپنی مرضی ہے، جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے. تو یہ جمعہ کے کچھ آداب ہیں. اور ہم کو یہ بھی بات بتائی گئی کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا وقت مختصر سا اللہ تعالیٰ نے ہر جمعہ کے دن رکھ چھوڑا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کوئی بندہ وہ گھڑی اگر پا لیا
تو جو بھی دعا اس گھڑی میں بندہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کرتے ہیں. اور زیادہ تر احادیث میں یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ جمعہ کے دن کی وہ مخصوص گھڑی عصر کی نماز سے لے کر، یعنی عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک، اس درمیان کبھی بھی وہ گھڑی آتی ہے. تو زیادہ احادیث میں ہمیں یہی بات بتائی گئی کہ یہ جمعہ کے دن کی وہ مخصوص ساعت، مخصوص گھڑی، وہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کسی بھی وقت میں وہ گھڑی آ سکتی ہے. تو اس لیے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک اپنا مشغلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانے میں، دعا کرتے رہنے میں ہم کو لگانا چاہیے. دنیا میں آج بہت سارے مسلمان بالکل عام جیسے اور سب وقت گزارتے ہیں عصر سے مغرب کا، تو ویسے ہی جمعہ کے دن بھی ذرا بھی اس کا اہتمام کیے بغیر گزار دینا چاہتے ہیں. حالانکہ کتنی بڑی بات ہم کو بتائی گئی ہے کہ ایک تھوڑی سی یعنی کہ گھڑی، چھوٹا سا ایک وقت ایسا اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے کہ اس میں جو بھی دعا کرتے ہوئے بندہ اگر وہ گھڑی پا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ہرگز رد نہیں کرتے، ضرور قبول کرتے ہیں. تو اتنی ہمارے لیے یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں، مگر ہم لوگ ہیں کہ بہت زیادہ غفلت میں گزار دیتے ہیں. تو جمعہ کے لیے یہی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں کہ جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں آنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مسجد میں آ کر جتنی نفل نمازیں ہو سکتی ہیں پڑھتے رہنا چاہیے. آپ نماز تھوڑی سی پڑھ لیے، 4 رکعت نماز پڑھ لیے، پھر اس کے بعد تلاوت کرتے ہیں. خاص کر سورہ کہف پڑھنے کی ہم کو فضیلت بتائی گئی ہے. جمعہ کے دن سورہ کہف آپ نے پڑھ لی اور پھر درود وغیرہ پڑھتے بیٹھتے ہیں. تو درود میں خاص یہی درود ابراہیمی، اس سے افضل اور کوئی درود نہیں ہے. تو اس کا ہم کو اہتمام ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے جمعہ کے حوالے سے میں نے بتائی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اپنے دین کی باتیں سمجھنے، سیکھنے اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالی سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.